علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجیے۔ لوح قرآنی کے بارے میں بہت ہی زیادہ استفسار کیا جاتا ہے کہ برکت کے لیے یا ترقی کے لیے یا حفاظت کے لیے گھروں کے اندر لوح قرآنی کو لٹکانا کیسا ہے۔ تو میں اس کے اوپر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ لوح قرآنی یہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات یعنی قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں چند حروف استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ ان پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں میں یہ حروف موجود ہے، اور مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو کل 14 حروف بنتے ہیں، یہ جو قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں موجود ہے۔ گویا کہ کل 14 حروف ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں ہے۔ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے علاوہ کسی کو ان کے معانی اور مفاہیم پر مطلع نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف انہوں نے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، الف لام را۔ تو یہود ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ہم آپ کا دین کیسے قبول کر لیں کہ آپ کے دین کی جو کل مدت ہے وہ کل 72 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر وہ صورتیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین والقرآن الحکیم، اس طرح۔ تو یہود کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے دین کا پتہ نہیں چل رہا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس کو لیں کس کو نہ لیں، لہذا ہم نہیں مان لاتے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حروف مقطعات سے جو مراد اور مقصود ہے وہ قوموں کی مدت اور قوموں کی آجال ہے، یعنی اعداد مراد ہے، حالانکہ اعداد مراد نہیں تھے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے اور قرآن مجید سارا کا سارا بابرکت ہے، چنانچہ احادیث میں مختلف صورتوں مختلف آیات کی فضیلت مذکور ہے، جیسے آیت الکرسی کی، سورہ اخلاص کی، سورہ فاتحہ کی، سورہ واقعہ کی، سورہ ملک کی، مختلف۔ تو ان حروف مقطعات کی فضیلت کی مستقلاً کسی حدیث میں اگرچہ موجود نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے جو تجربات ہیں، مجربات ہیں، تجربات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر یہ حروف مقطعات، جس کو ہمارے عرف میں لوح قرآنی کہا جاتا ہے، یہ صبح شام پڑھے جائیں یا گھر میں، دکان میں، فیکٹری میں لٹکائے جائیں تو برکت بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے تو شرعاً گناہ بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے کہ یہ بطور علاج کے ہے، کوئی قرآن اور سنت کا حکم سمجھ کر نہ کیا جائے اور نہ کیا جا رہا ہے، تو یہ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز پر تنبیہ کر دوں کہ جو لوح قرآنی کا کاغذ بنا ہوا ہے یا لٹکایا جاتا ہے یا گھڑیوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس میں صرف 8 الفاظ ہیں اور 9واں آمین ہے۔ یاد رہے کہ لوح قرآنی میں جو ہیں
وہ صرف یہ 8 الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے، وہ کل 14 ہیں، جو حروف مقطعات بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو لوح قرآنی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کل 14 ہیں۔ نورانی قاعدے کے تیسری یا چوتھی تختی کے اندر وہ سارے تفصیل سے موجود ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی برکت کے لیے اور حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے گھر میں یا دکان میں کوئی یہ لٹکانا چاہے تو 8 والے حروف الفاظ کی بجائے وہ جو 14 الفاظ والی تختی ہے جیسا کہ نورانی قاعدہ میں، تو وہ لٹکا لی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کی بنسبت۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے لٹکانے میں اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اسے مسنون نہ سمجھا جائے، بزرگوں کا مجرب سمجھ کر، بزرگوں کا تجربات سمجھ کر اگر اس پر عمل کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔